بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس کی لاش لحد میں اتاری جا رہی تھی تو مراد علی نے امتیاز الدولہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو امنڈ آئے۔ امتیاز الدولہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے دوست، میرا بازو ٹوٹ چکا ہے، ہم اپنے مقدر سے نہیں لڑ سکتے۔ شمس العمراء کی موت میرے نزدیک ان امیدوں اور آرزوؤں کی موت ہے جو ہم نے دکن اور میسور کے حداد کے ساتھ وابستہ کی تھی، لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ مراد علی نے قدر ہمت سے کام لیتے ہوئے جواب دیا، تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، تم سلطان ٹیپو کے سپاہی ہو۔ مایوسی صرف ان کے لیے ہے جنہیں راستہ دکھانے والا کوئی نہ ہو۔ شمس العمراء کی موت کے بعد بھی میسور کے سفراء کے ساتھ میر نظام علی کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن ان ملاقاتوں کا مقصد ایسٹ انڈیا کمپنی اور مرہٹوں کے ساتھ معاہدے کی شرائط کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ قریباً 2 ماہ بعد اپنے اتحادیوں سے پورا اطمینان حاصل کرنے کے بعد میر نظام علی نے سلطان ٹیپو کے سفیروں کو رخصت کر دیا۔ حیدرآباد چھوڑنے سے تھوڑی دیر قبل مراد علی ہاشم بیگ کے گھر گیا۔ ہاشم اور اس کی بیوی مساحلت کی گفتگو کی ناکامی پر بہت پریشان تھے۔ مراد علی نے ان کے ساتھ چند منٹ باتیں کرنے کے بعد رخصت لی۔ ہاشم بیگ گھر سے کچھ فاصلے تک اس کا ساتھ دینا چاہتا تھا، لیکن مراد علی ڈیوڑی پر پہنچ کر روک گیا اور اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ یہیں رہیں۔ ہاشم بیگ نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مراد، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مجھے اب بھی یقین ہے کہ دکن اور میسور کی بہتری کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی اور ہمارے درمیان آگ اور خون کے دریا حائل نہیں ہوں گے۔ ہم ایک دوسرے پر گولی چلانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ مراد علی نے ایک کرب انگیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاہی مہمان خانے میں پہنچ چکا تھا جہاں اس کے ساتھی سفر کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سلطان کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے ہندوستان کی 3 عظیم طاقتیں متحد ہو چکی تھیں۔ انگریزی سیاست کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے نظام اور مرہٹوں کو جنوبی ہندوستان کی وہ آخری دیوار مسمار کرنے پر آمادہ کر لیا تھا جو برسوں سے اجنبی اقتدار کے سیلاب کو روکے ہوئے تھی۔ جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔ شیر میسور پھر ایک بار ان گنت بھیڑیوں، گیدڑوں اور گدھوں کے درمیان کھڑا تھا۔ باہر سے اسے کسی اعانت کی امید نہ تھی۔ اس نے مغرب کی جارحیت کے خلاف عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے قسطنطنیہ میں سلطان ترکی کے پاس جو ایلچی بھیجے تھے وہ مایوس ہو کر واپس آ گئے تھے۔ دولت عثمانیہ اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہی تھی۔ روس کی ملکہ کیتھرین ثانی اور آسٹریا کے شہنشاہ جوزف ثانی ترکی کے خلاف متحد ہو چکے تھے اور ان کی طرف اس امر کا اعلان ہو چکا تھا کہ وہ عثمانی سلطنت کے مغربی ممالک پر قبضہ کے تخت پر کیتھرین کے پوتے قسطنطین کو بٹھائیں گے۔ یورپ میں طاقت کا توازن قائم رکھنے کے لیے برطانیہ کا وزیر اعظم پٹ ینگر فری کین میں صلح کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان حالات میں عثمانی حکومت انگریزوں کی مرضی کے خلاف سلطان ٹیپو کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ سلطان ترکی کے ساتھ ٹیپو کے سفیروں کی ملاقات سے پہلے ہی قسطنطنیہ کے برطانوی سفیر رابرٹ اینسلی کو یہ ہدایات موصول ہو چکی تھی کہ ترکی
اور میسور کی حکومتوں کے درمیان معاہدہ کی بات چیت کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ چنانچہ برطانوی سفیر کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ ترکی خلیفہ سلطان ٹیپو کو سلطان کے لقب، چند تحائف اور نیک دعاؤں کے سوا کچھ نہ دے سکا۔ سلطان جو سفارت فرانس روانہ کی تھی، اس کی کارگزاری بھی حوصلہ شکن تھی۔ تولون کی بندرگاہ پر فرانس کی حکومت اور فرانس کے عوام نے سلطان کے سفیروں کا شاندار خیر مقدم کیا۔ اس کے بعد پیرس تک راستے میں ہر شہر میں فرانس کے عوام اور حکومت نے نمائندے ان کا پرجوش استقبال کر رہے تھے۔ ان کے سفر کے لیے 6 گھوڑوں کی بگھی اور سواروں کا ایک حفاظتی دستہ مہیا کیا گیا تھا۔ راستے کے ہر بڑے شہر میں ان کے لیے آتش بازی کی نمائش کی جاتی تھی۔ لوگ کئی میل انہیں دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ پیرس میں شاہ لوئیس نے انتہائی گرم جوشی سے ان کا خیر مقدم کیا، لیکن جب دونوں سلطنتوں کے درمیان معاہدے کی بات چیت کی نوبت آئی تو اس نے یہ جواب دیا کہ معاہدہ وارسیلز کی خلاف ورزی کر کے انگریزوں کے ساتھ جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ پیرس میں سلطان کی سفارت کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں فرانس خود انتہائی مخدوش حالات کا سامنا کر رہا تھا۔ حکومت کے ظلم و استبداد اور لوٹ کھسوٹ کے باعث عوام کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور شہنشاہ کے خلاف انقلابی طاقتیں حرکت میں آ چکی تھیں۔ حکومت کے بعد بااثر ارکان انگریزوں کے خلاف سلطان ٹیپو کے ساتھ معاہدہ کرنے کے حق میں تھے، لیکن اکثر ملک کی اقتصادی بدحالی کے پیش نظر انگریزوں کے ساتھ جنگ کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ شاہ فرانس کو یہ مشورہ دے چکے تھے کہ ہمیں اپنی افواج ہندوستان سے نکال کر موریشس اور بوربون کے اڈوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شاہ فرانس نے سلطان کے سفیروں کا صرف ایک مطالبہ خوشی سے منظور کیا، اور وہ یہ کہ اس نے ایک تجربہ کار طبیب اور ایک جراح کے علاوہ رنگ سازوں، نجاروں، گھڑی سازوں اور دوسری صنعتوں کے ماہرین کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ میسور جانے کی اجازت دے دی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سلطان ٹیپو کے خلاف دفاعی اور جارحانہ معاہدہ کرنے کے باوجود نظام یا مرہٹے جنگ میں پہل کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ گزشتہ تجربات نے انہیں کافی محتاط بنا دیا تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس مرتبہ جنگ کی ابتدا انگریزوں کی طرف سے ہو۔ انگریزوں کی افواج کیل کانٹے سے لیس ہو چکی تھی۔ کورک کے راجا اور مالابار کے فائر پالیگاروں سے ان کے خفیہ معاہدے ہو چکے تھے۔ کرنول اور کڈپہ کے نواب جو میسور کے باج گزار تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ اطمینان دلا چکے تھے کہ جنگ شروع ہوتے ہی وہ سلطان ٹیپو کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں گے۔ اب معاہدہ منگلور کی دھجیاں اڑانے کے لیے لارڈ کارنوس کو صرف ایک بہانے کی ضرورت تھی، اور وہ بہانہ پہلے سے موجود تھا۔ ٹرانکور کا راجا راما اور انگریزوں کی شہ پر ایک مدت سے سلطان کے خلاف ماندانہ سرگرمیوں میں مصروف تھا، اور اس کے دستے میسور کی سرحد پر کئی حملے کر چکے تھے۔ وہ کمپنی کا حلیف تھا، اور انگریزوں نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی فوج کی 2 کمپنیاں اس کے حوالہ کر دی تھیں۔ سلطان ٹیپو کو یہ معلوم تھا کہ ٹرانکور کے راجا کے خلاف اس کی جوابی کارروائی انگریزوں کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت پیدا کر دے گی، اس لیے وہ مصالحت کے لیے کوشاں تھا، لیکن راما راؤ نے سلطان کی مصالحانہ کوششوں کے جواب میں
اپنی جارحانہ سرگرمیاں تیز تر کر دیں۔ سلطان نے انگریزوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے حلیف کو ان مفسدانہ سرگرمیوں سے باز رکھیں، لیکن اس اپیل کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میر نظام اور نانا پرنیوس کے ساتھ تسلی بخش معاہدے ہوتے ہی انگریزوں نے راما راؤ کو دھمکی دی کہ اس نے ٹرانکور کی دفاعی لائن کے سامنے ایک گھنا جنگل صاف کرنے کے بہانے 1000 سپاہی میسور کی حدود میں داخل کر دیے، لیکن سرحد کے محافظ دستوں نے انہیں مار بھگایا۔ 1 مہینہ بعد ٹرانکور کے راجا نے دوسرا حملہ کیا، لیکن اس کا بھی یہی حشر ہوا۔ سلطان ٹیپو نے جنرل میڈوز گورنر مدراس کو اس صورتحال کی طرف متوجہ کیا اور اسے مصالحت کے لیے ایک مشن بھیجنے کی دعوت دی، لیکن جنرل میڈوز ٹیپو سلطان کا پرانا دشمن تھا اور اسے لارڈ کارنوس کی طرف سے بھی اس امر کی ہدایات موصول ہو چکی تھیں کہ اب ہمارے لیے انتہائی سازگار حالات پیدا ہو چکے ہیں اور ہمیں کوئی ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے جو جنگ میں التوا کا باعث ہو۔ چنانچہ میڈوز نے صلح اور امن کے لیے سلطان کی اپیلوں کی طرف سے کان بند کر کے مزید 3 بٹالین ٹرانکور کی سرحد پر بھیج دی۔ راجہ ٹرانکور انگریزوں کی مالی امداد اور مالابار کے نائر پالیگاروں کے تعاون سے میسور کی سرحد پر ایک لشکر جمع کر چکا تھا اور انگریز اس کی فوج کے 8000 سپاہیوں کے لیے بہترین اسلحہ مہیا کر چکے تھے۔ ان حالات میں سلطان ٹیپو کے لیے پھر ایک بار تلوار کا سہارا لینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ شیر میسور اپنی کچھار سے نکل کر میدان میں آ گیا اور ٹرانکور کی فوج میسور کے طوفانی دستوں کے سامنے تنکوں کا انبار ثابت ہوئی۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر ٹرانکور کی سرحدی چوکیوں اور قلعوں پر میسور کے پرچم لہرا رہے تھے اور راجا کے سپاہی بھیڑوں اور بکریوں کی طرح بھاگ رہے تھے کہ کرنل وارڈلے کی متحدی میں انگریزوں کی 5 کمپنیاں اپنے بارود اور اسلحہ کے ذخیرے چھوڑ کر کرنگور میں پناہ لے رہی تھی۔ ایک انگریز پرچہ نویس میدان جنگ کے سے بمبئی اور مدراس جنرل میڈوز کو یہ لکھ رہا تھا کہ میں نے کبھی ایسی شرمناک پسپائی نہیں دیکھی۔ ٹرانکور کی دفاعی لائن کے پرخچے اڑانے کے بعد سلطان ٹیپو کرنگور کی طرف بڑھا۔ کرنل ہارڈلے نے وہاں بھی پسپائی اختیار کی اور سلطان نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان نے آیو کوٹا اور چند قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اب سارا ٹرانکور سلطان کے قدموں میں تھا۔ راما راؤ کی طرف سے کسی میدان میں مزاحمت کی توقع نہ تھی، لیکن ویرا پولی پہنچ کر سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ لارڈ کارنوس میسور کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہے اور اس کے اتحادی کئی محاذوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ سلطان کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ مدراس گورنمنٹ ہاؤس کے کمرے میں کمپنی کے بڑے بڑے فوجی افسروں کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ گورنر مدراس جنرل میڈوز، جسے کمپنی کی افواج کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا تھا، بمبئی اور کلکتہ کی انگریزی افواج کے نمائندوں سے مشورے اور جنگ کا پلان تیار کر رہا تھا۔ کمرے کے درمیان ایک کشادہ میز پر جنوبی ہندوستان کا نقشہ کھلا ہوا تھا اور جنرل میڈوز اور دوسرے فوجی افسر میز کے گرد کھڑے تھے۔ جنرل میڈوز نے کہا، میرا اولین مقصد کوئنٹبور اور پائیں گھاٹ کے علاقوں پر قبضہ کرنا ہے۔ میسور کے اہم شہروں اور قلعوں کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے ہمیں ان زرخیز علاقوں سے رسد حاصل کرنا بہت آسان ہوگا۔ بمبئی کی فوج کی پیش قدمی
مالابار کے ساحل سے شروع ہوگی اور وہ ساحل کے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد مدراس کی فوج سے آ ملیں گی۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ٹیپو ہمارے پیش قدمی روکنے کے لیے کرناٹک کو میدان جنگ بنانے کی کوشش کرے۔ اس لیے جنرل کیلی کال منڈل کے وسط سے 12 میل کی طرف پیش قدمی کریں گے تاکہ اگر کرناٹک کو خطرہ پیش آئے تو اسے بر وقت مدد دی جا سکے۔ مدراس سے کوچ کرنے کے بعد ہمارا پہلا مستقر ترچنا پلی کے آس پاس ہوگا۔ گورنر کا پرائیویٹ سیکرٹری کمرے میں داخل ہوا اور اس نے سلام کرنے کے بعد ایک مراسلہ پیش کیا۔ جنرل میڈوز نے خط کھول کر پڑھا اور نڈال سا ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ فوج کے افسر تذبذب اور پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جنرل میڈوز نے قدرے توقف کے بعد کہا، جنٹل مین، یہ راجہ ٹرانکور کی کارگزاری کے متعلق ایک تازہ رپورٹ ہے۔ اس کی فوج ہر محاذ سے بھاگ رہی ہے۔ ہم نے جو اسلحہ اور بارود مہیا کیا تھا وہ دشمن کے قبضے میں جا چکا ہے۔ کرنل ہارڈلے نے لکھا ہے کہ اگر ٹیپو سلطان کی توجہ فوراً دوسرے محاذوں پر مبذول نہ کی گئی تو وہ کسی دقت کے بغیر سارے ٹرانکور پر قبضہ کر لے گا۔ اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ پسپائی کی دوڑ میں ہمارے سپاہی ٹرانکور کے سپاہیوں سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں کل صبح تک پیش قدمی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ سیکرٹری نے کہا، یور ایکسیلنسی، نواب محمد علی کو کیا جواب دیا جائے؟ جنرل میڈوز نے تلملا کر کہا، وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے؟ جی ہاں، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ میٹنگ سے فارغ ہو کر اس سے ملاقات کریں گے، لیکن وہ میرا وقت ضائع کرنے پر کیوں مؤثر ہے؟ جب سے میں نے چارج لیا ہے وہ 3 بار ملاقات کر چکا ہے۔ جاؤ اسے کہو میں اس وقت فارغ نہیں۔ اگر وہ چند گھنٹے اور انتظار نہیں کر سکتا تو واپس چلا جائے۔ سیکرٹری نے کہا، یور ایکسیلنسی، اسے مایوس کرنا آسان نہیں، وہ شام تک آپ کے انتظار میں بیٹھا رہے گا۔ مدراس کے گورنر سے ہر تیسرے چوتھے روز ملاقات کرنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی ہے۔ وہ کمپنی کا پرانا وفادار ہے اور مدراس کے سابق گورنروں کی یہ ہدایت ہے کہ اسے بلا وجہ ناراض نہ کیا جائے۔ جنرل میڈوز نے کرسی سے اٹھ کر کہا، جنٹل مین، میں ابھی آتا ہوں۔ کرناٹک کا کٹ پتلی نواب محمد علی والاجا ملاقات کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور اضطراب کے آثار تھے۔ جنرل میڈوز کمرے میں داخل ہوا اور اس کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور جنرل میڈوز نے ایک حقارت آمیز تبسم کے ساتھ سلام کر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ محمد علی نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، حضور کا اقبال بلند ہو اور حضور کے دشمن ذلیل و خوار ہوں۔ تشریف رکھیے نواب صاحب، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا، میں بہت مصروف تھا۔ محمد علی والاجا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، عید کا چاند دیکھ کر ماہ رمضان کی کلفتیں بھول جاتی ہیں۔ عید کب ہے؟ جنرل میڈوز نے حیران ہو کر سوال کیا۔ جناب، آپ میرا مطلب نہیں سمجھے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ میرے لیے عید کا چاند ہے، یعنی آپ کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ ہو میں سمجھتا تھا کہ عید آ گئی۔ جناب، حقیقی عید تو اس دن آئے گی جب آپ کی فوجیں سرنگا پٹم پہنچ جائیں گی۔ میں آپ کی فتح کی بشارت لے کر آیا ہوں۔ نواب صاحب، آپ فتح کی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو جنگ بھی شروع نہیں ہوئی۔ واہ جناب، آپ کا خیال ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا؟ اب تو خدا کے فضل سے ٹرانکور کا لشکر مالابار میں داخل ہو چکا ہوگا۔
جنرل میڈوز نے جھنجھلا کر کہا، ٹرانکور کا لشکر بھیڑوں اور بکریوں کی طرح بھاگ رہا ہے۔ چند ثانیے محمد علی کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی، پھر اس نے اچانک اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک سونے کا تعویذ نکالا اور بڑھ کر جنرل میڈوز کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ کیا ہے؟ جنرل میڈوز نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جناب یہ تعویذ ہے، آپ اسے گلے سے نہ اتاریں، مجھے یقین ہے کہ اس کی برکت سے ہر میدان میں آپ کا فتح ہوگا۔ یہ مجھے ایک بزرگ نے دیا ہے جس کی ہر بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ اب آپ خدا کا نام لے کر حملہ کر دیں، دنیا کی کوئی طاقت سرنگا پٹن تک آپ کا راستہ نہیں روک سکے گی۔ میں نے سنا ہے کہ فرانسیسی پانڈیچری خالی کر رہے ہیں اور یہ آپ کی پہلی فتح ہے۔ جنرل میڈوز نے انتہائی نفرت اور حقارت سے محمد علی کی طرف دیکھا اور کہا، نواب صاحب ہمیں ڈر ہے کہ اس محاذ پر جنگ شروع ہوتے ہی کہیں اسے ایسے حالات پیدا نہ ہو جائیں کہ آپ کو ارکاٹ خالی کرنا پڑے۔ محمد علی چند ثانیے سکتے کے عالم میں جنرل میڈوز کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر اس نے کہا، گورنر صاحب اگر ٹرانکور سے کوئی خبر آئی ہے تو آپ کو اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سلطان ٹیپو اب اکیلا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں بالکل پریشان نہیں ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت باتوں میں ضائع کرنے کی بجائے جنگ کی تیاری کریں۔ جنرل صاحب میں تو یہ پوچھنے آیا تھا کہ میری فوج کو کوچ کا کب حکم ملے گا؟ آپ کی فوج کو کوچ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اگر صرف کرناٹک کی حفاظت کر سکیں تو یہ ہماری بہت بڑی مدد ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں بہت مصروف ہوں۔ جنرل میڈوز یہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نواب محمد علی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن کرناٹک کی حفاظت کے مسئلے نے اس کے خیالات پریشان کر دیے تھے۔ وہ بادل نخواستہ اٹھا اور جنرل میڈوز اس کے ساتھ مصافحہ کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر اپنے سیکرٹری کو دیکھ کر جنرل میڈوز نے محمد علی کا عطا کردہ تعویذ نوچ کر اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، یہ اپنے پاس رکھو اور یہ بیوقوف کو یہ سمجھاؤ کہ وہ جنگ کے اختتام تک مجھے پریشان کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ گدھا مجھے فتح کی خبر سنانے آیا تھا۔ مئی 1790 کے آخری ایام میں جنرل میڈوز نے مدراس سے پیش قدمی کی اور ترچنا پوری کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ جنرل میڈوز کی کمان میں 15,000 سپاہی بہترین ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ ہندوستان کی تاریخ میں اس سے قبل کسی ایک محاذ پر انگریزوں کی اتنی بڑی فوج دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ سلطان ٹیپو کے لیے اب کسی کے علاقے، شہروں اور قلعوں کی حفاظت کی بجائے پوری سلطنت کا مسئلہ تھا، اور میسور کی تمام سرحدوں پر دشمن کے اجتماع نے اسے اپنے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جنرل میڈوز نے 5ویں دن کرور کی طرف پیش قدمی کی اور چند ہفتوں میں کسی قابل ذکر مزاحمت کا سامنا کیے بغیر کرور اور دھارا پورم کے علاوہ چند اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ سلطان ٹیپو دشمن کے عزائم سے خبردار ہوتے ہی ٹرانکور کا محاصرہ چھوڑ کر کوئمبٹور پہنچ گیا۔ اس اثناء میں دوسرے محاذ پر بھی انگریزی افواج جمع ہو رہی تھیں اور سلطان نے قریباً 1 مہینہ کوئمبٹور میں قیام کرنے کے بعد ایک وسیع پیمانے پر جنگ کے لیے تیاری کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے سرنگا پٹم کا رخ کیا۔ کوئمبٹور سے کوچ کرتے وقت سلطان نے اپنے 4,000 سوار میر معین الدین عرف سید صاحب کی کمان میں دے دیے اور اسے ہدایت کی کہ تم اکا دکا حملوں سے دشمن کو
ہراساں کر کے اس کی پیش قدمی روکنے کی کوشش کرو تاکہ مجھے تیاری کے لیے وقت مل جائے۔ میر معین الدین کی مختصر فوج کسی میدان میں ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے قابل تھی، لیکن برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا اور اگر وہ سلطان کی ہدایات پر عمل کرتا تو یہ 4000 سوار جو گوریلا جنگ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں دشمن کے رسد اور وسائل کا نظام درہم برہم کر کے اس کے لیے بے شمار رکاوٹیں پیدا کر سکتے تھے، لیکن میر معین الدین جیسے جہاں دیدہ سپاہی نے جس نااہلیت اور بد دلی کا مظاہرہ کیا وہ سلطان کے فوج کے کسی ادنا افسر سے بھی غیر متوقع تھی۔ اس نے کرنل فلائیڈ کے دستوں کے ساتھ چند جھڑپوں کے بعد بھوانی کے شمال کی طرف پسپائی اختیار کی اور جنوب کے تمام علاقے دشمن کے لیے کھلے چھوڑ دیے۔ میر معین الدین کی یہ کوتاہی فوجی لحاظ سے میسور کے لیے انتہائی تباہ پیدا کر سکتی تھی، لیکن خوش قسمتی سے جولائی کے مہینے میں برسات کا موسم شدت اختیار کر چکا تھا۔ جنرل میڈوز نے میدان خالی دیکھ کر کوئمبٹور پر قبضہ کر لیا اور کرنل اسٹیورٹ کوپال کو گھاٹ کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا، لیکن موسم برسات کی شدت کے باعث وہ زیادہ دور نہ جا سکا۔ اگست کے دوسرے ہفتے کرنل اسٹیورٹ نے دوبارہ پیش قدمی کی اور ڈنڈی گال کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ ایک بلند چٹان پر واقع تھا اور دفاعی لحاظ سے سلطنت میسور کے مضبوط قلعوں میں سے ایک تھا۔ قلعے کی محافظ فوج کی تعداد 800 سپاہیوں پر مشتمل تھی اور ان کا کمانڈر حیدر عباس سلطان کا ایک نڈر سپاہی تھا۔ انگریزی توپ خانہ 4 دن تک قلعے پر آگ برساتا رہا اور 5ویں دن کرنل اسٹیورٹ نے عام حملے کا حکم دیا، لیکن اسے شدید نقصانات اٹھانے کے بعد پیچھے ہٹنا پڑا۔ حیدر عباس آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اس کے بیشتر سپاہی اور افسر کمک نہ پہنچنے کے باعث ہمت ہار چکے تھے۔ چنانچہ 22 اگست کے دن اس نے اس شرط پر قلعے کا دروازہ کھول دیا کہ قلعہ خالی کرتے وقت اس کے سپاہیوں کا راستہ روکنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس عرصہ میں جنرل میڈوز کی دوسری افواج درہ گجل ہٹی چوکیوں پر قبضہ کر لینے کے بعد انگریزوں کے ہاتھ میسور کی شہ رگ تک پہنچ چکے تھے۔ کوئمبٹور کا زرخیز صوبہ جہاں سے انہیں فراوانی کے ساتھ رسد مل سکتی تھی اب مکمل طور پر ان کے قبضہ میں تھا اور وہ کرور سے گجل ہٹی کے درے تک چوکیاں قائم کر چکے تھے۔ دوسرے محاذ پر کون کیلی کی کمان میں کلکتہ کی 10,000 فوج جسے 12 محل فتح کرنے کی مہم سونپی گئی تھی اگست کے شروع میں کنجی درم پہنچ چکی تھی۔ جنرل اسٹیورٹ کو 3 اطراف سے سرنگا پٹم کی طرف بڑھنے کے لیے اب صرف مالابار کے محاذ پر ممبئی کی افواج کی آمد کا انتظار تھا۔ میسور کی شمالی سرحد پر نظام اور مرہٹوں کی افواج جمع ہو رہی تھیں، لیکن جنگ کے ابتدائی دور میں ان کی حیثیت خاموش تماشائیوں سے زیادہ نہ تھی۔ لارڈ کارنس اور جنرل میڈوز کی بے در پہ یاد دہانیوں کے میدان میں کودنے سے نانا فرنوس اور میر نظام علی کی چاٹ سب سے بڑی وجہ ان میں سے کسی کو سلطان ٹیپو کے صحیح عزائم کا علم نہ تھا۔ نانا فرنیوس اور میر نظام علی اگر اس بات کا یقین ہوتا کہ وہ کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر پیش قدمی کر سکتے ہیں تو انہیں فیصلہ کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوتی، لیکن سلطان ٹیپو نے سرنگا پٹم پہنچ کر جہاں جنگی تیاریوں کے لیے 2 ماہ کا وقفہ حاصل کر لیا تھا وہاں نظام اور مرہٹوں کے لیے ایک پریشان کن مسئلہ پیدا کر دیا تھا کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر سلطان نے
سرنگا پٹم سے نکل کر جنوب کی جانب انگریزوں کا سامنا کرنے کی بجائے شمال کی طرف توجہ پھیر دی تو ان کی حالت قابل رحم ہو جائے گی۔ جنگ کی کمان میں حیدرآباد کا لشکر رائے چور کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور اسے ضروری ہدایات دینے کے لیے میر نظام علی بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ ایک دن میر نظام علی اپنے خیمے میں محابت جنگ کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا کہ ایک افسر خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کورنش بجا لانے کے بعد کہا، علی جا سر جان کے ناوے پہنچ گئے اور انہوں نے حضور کی خدمت میں بازیابی کی اجازت طلب کی ہے۔ میر نظام علی نے بدل ہو کر افسر کی طرف دیکھا اور کہا،